وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 1. آج کے درس کا موضوع بنی اسرائیل کون تھے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے عزت و حرمت والا بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ملک ہے، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. نیز یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں، سو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے راہ راست اختیار کی، اور جو بہکا رہا تو آپ فرما دیں کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، سو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں. سامعین کرام، سورہ القصص ہے، آیت نمبر 1. توسیم. اللہ اس کا معنی بہتر جانتا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں، احکامات ہیں اس واضح کتاب کے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی خبر ٹھیک ٹھیک، بالحق ٹھیک ٹھیک یقین رکھنے والوں کے لیے. سامعین کرام، سورہ قصص تقریباً دور نبوی کی آدھے حصے کی نزول ہے اس کا. یہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص یہ تقریباً قریب زمانے کی ہیں صورتیں. بہرحال وہاں کے حالات ذہن میں رکھیں کہ مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا ہے، اور ان پہ مختلف الزامات ہیں اور مختلف قسم کے مظالم کا مسلمانوں کو سامنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک دوسرے کے بعد صاحب شریعت نبی تھے،
یعنی جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے صاحب شریعت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ پرانی شریعت میں تغیر و تبدل ہو گیا تھا، اب اس قوم کو امامت سے معزول کر دیا گیا اور مسلمانوں کو وہ امامت دی جا رہی ہے اس کو معزول کر کے، لیکن ان کا تذکرہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں تقریباً مناسبت زیادہ ہے، اس لیے وہ مناسبت اس لیے بھی ہے کہ مکے کے مشرکین جو تھے یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، مطلب مصر میں وہ تھے، موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے تھے تو ان کا جو گزر تھا مصر سے بھی ہوتا تھا اور وہاں فراعنہ نے حکومت بھی کی تھی۔ تو بہرحال تاریخی طور پہ یہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ جانتے تھے کہ بھئی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ فرعون سے مقابلہ ہوا اور فرعون غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخی باتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل جانتے تھے، بنی اسرائیل کو معلوم تھی اور یہ ان کے توسط سے یہ بھی جانتے تھے۔ تو اہل کتاب سے یہ لوگ واقف تھے اور یہ بھی واقف تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون سے اور فرعون غرق ہو گیا۔ تو سورہ مزمل میں ہے تھوڑی سی بالکل ایک واضح آیت ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا۔ اے لوگو، اے مشرکو، اے مکے والو، انا ارسلنا الیکم رسولا، میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک رسول بھجوایا، جیسے کہ میں نے فرعون کو رسول بھجوایا تھا، انہوں نے نافرمانی کی تو وہ غرق ہو گئے، ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رسول کی مخالفت کرو یا اس سے انکار کر دو۔ تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا سامنے کا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، میرے خیال سے سورہ شعراء کا وہ ہے آخر ہے کہ بھئی تمہارا رب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم لوگ اس کو نہ پکارو، لولا دعاؤکم یعنی اس کی بندگی پر آمادہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی بندگی کرے یا نہ کرے، یعنی وہ اس تمام اس سے بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی بھی بندگی سے وہ بے نیاز ہے۔ اگر یہ دعوت ہے تو یہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وان اتلو القرآن فمن اہتدی فانما، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ بھئی یہ مجھے تو حکم یہ ہے کہ قرآن کی میں تمہارے اوپر تلاوت کروں، اور جس نے ہدایت لے لی تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہو گیا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تقریباً یہی آیت ہے سامعین کرام، یعنی یہی مضامین ہے تقریباً۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا اس سورہ قصص میں زیادہ تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اور دیکھیں اس میں کیا ہے، ان فرعون علا فی الارض، میں نے ترجمہ تو نہیں کیا ہے لیکن ابتدائی طور پہ جو مضامین میں نے بیان کرنے ہیں تاکہ اس صورت سے آپ واقف ہو جائیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بڑا بن بیٹھا تھا، فرعون جو تھا وہ بڑا بن بیٹھا تھا، اور اس نے قوم کو گروپوں میں بانٹ دیا تھا۔ ابھی ہم بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں کہ جن کو کمزور جانا گیا ہے ان پہ احسان کریں، ان کو امامت دیں، ان کو وراثت دیں اور ان کو اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کو بتائے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ تو اسی طرح مکے والوں سے یہ بالواسطہ مخاطبت ہے سامنے کرام۔
مکے والوں سے کہ بھئی میں نے یہ رسول بھجوایا ہے، جس طرح میں نے فرعون کے لیے رسول بھجوایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے نافرمانی کی اور اب تم پہ اس کا عذاب جو ہے وہ لازمی واقع ہوگا۔ بہرحال یہ تھوڑے سے مطلب وہ ہیں، اور اس صورت کو آپ اسی طریقے سے پھر اس میں ہمارے لیے جو بھی ہدایت ہے وہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مشاہدہ کریں گے۔ تو تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب واضح کی، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ پہ بیان کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی خبر، بالکل ٹھیک ٹھیک جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سورت کے درمیان میں یا مدعا کے بعد جو ہے وہ آتی ہیں یہ واقعات آتے ہیں، لیکن اس سورت کے شروع میں چند ایک صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں مدعا کے بغیر جو ہے براہ راست واقعات گزشتہ اقوام کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک صورت یہ بھی ہے سامعین کرام، نتلو علیہ کا، ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کی خبر، بالکل ٹھیک ٹھیک جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ اس سے فائدہ لیں گے۔ ان فرعون علا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون بڑا بن بیٹھا تھا زمین میں، اور جعل اہلہا شیعہ، اس نے مختلف گروپوں میں لوگوں کو بانٹ دیا تھا، یستضعف، کمزور جانے گئے ایک ٹولی ان میں سے، یعنی مختلف گروپ تھے ان میں سے ایک ٹولی کو اس نے کمزور کر دیا تھا، ضعیف کر دیا تھا، اور ان کو ان کی وہ تحقیر کرتا تھا۔ یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا خدمت کے لیے، انہ کان من المفسدین، بے شک یہ مفسدوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اچھا اب تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بیان کرتا ہوں سامعین اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی، ابھی بھی واقعات آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم تھی، اور ان کا تقریباً جو امامت کا زمانہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا تھا، کہ اس کا تذکرہ اس میں ہے سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی اور دیگر اقوام پہ تمہیں فضیلت دی تھی، ان فضلتکم علی العالمین۔ تو بہرحال یہ لوگ جو تھے، جس طرح کہ آج مسلمان، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ، مسلمان جو ہے امامت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، یعنی ذمہ داری اس کے پاس ہے کہ لوگوں کو لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کے پاس ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جھنڈا ہم نے رکھ دیا ہے، اسلام کا وہ جھنڈا جو ہم نے اٹھانا تھا اور لوگوں کو ہدایت پہنچانی تھی، ہم نے اجتماعی طور پہ اس ذمہ داری سے انحراف کر لیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے، بلکہ اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے خود ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، ہدایت کا اتباع ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم خود بھی ہدایت کے تابع نہیں ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عملاً انکار کر دیا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عملاً انکار کر دیا ہے، اور ہم ایک دنیا پرست قوم بن گئے ہیں۔ مسلمان کا وجود من حیث القوم آج نہیں ہے سامعین کرام، نہ مسلمان ہے من حیث القوم، نہ اس کا کوئی امیر ہے، نہ امیر ہے تو اطاعت کس کی ہوگی؟ آج جماعت مسلمین تتر بتر ہے، انفرادی طور پہ ہوں گے تو ہوں گے، لیکن اجتماعی طور پہ جماعت مسلمین نہ جماعت ہے نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی، اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ قوم جو گمراہ ہو گئی، جن پہ جو اللہ تعالیٰ کی غضب، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اس پہ اللہ کا غضب اور
ذلت چسپان کر دی گئی، وہ اقوام جو ہیں ہم پر حاوی ہیں، ہم مسلمانوں پہ آج حکومت کر رہی ہیں۔ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ انگریز جو عیسائی تھے ان کی سلطنت اتنی تھی کہ اس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا یعنی یہ ذلت کا زمانہ گزرا ہے ابھی ہم، یعنی 100 سال نہیں ہوئے اس کے بھی، 100 سال نہیں ہوئی ہیں کہ انگریز اتنے طاقتور تھے، دیگر اقوام فرانسیسی اور یہ وغیرہ وغیرہ یہ دنیا پہ چھا گئے تھے، مسلمان دنیا پہ، مسلمان کا وجود تقریباً ختم تھا، ابھی بھی نہیں ہے سب نکلا۔ من حیث القوم آج بھی مسلمانوں کی نہ کوئی جماعت ہے نہ ان کا کوئی امیر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ آج جو ہے آج بھی ڈنکا بجتا ہے دنیا میں ظاہری طور پہ یہود و نصارہ کا، انگریز قوم ہے نصارہ، انگریز یعنی امریکہ بہادر اور اسرائیل بہادر، جس سے تمام عرب جو ہے لرزہ بر اندام ہے، اور امریکہ بہادر جو ہے وہ سے تو ہم جا کے اقتدار کی بھیک امریکہ سے مانگتے ہیں، اور عام طور پہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کی شہ کے بغیر جو ہے وہ کوئی حکومت چل نہیں سکتی۔ بہرحال یہ صورتحال اب بھی ہے سامعین کرام، اور اگر ہم اس واقعے کو اس طریقے سے لیں کہ ہم اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کریں کہ اب اس میں دیکھیں نا کہ ہم ان دو گروپوں کا اللہ تعالی ہمیں حال بیان کر رہا ہے، ایک تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ایک فرعون۔ تو آج اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، زیادہ تو میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہیں فرعون، یہ فرعونیت جو ہے ہم میں آئی ہوئی ہے، ہم بھی ہر مملکت مسلمانوں کی اجتماعی طور پہ میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر مملکت جو ہے وہ آج کل فرعون بنی بیٹھی ہے۔ فرعون کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پہ ہم اپنی مرضی سے عمل کریں گے، اپنی مرضی سے عمل کریں گے، اور جس طرح ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں تمام مسلم حکومتیں جو ہیں ایک بھی اس میں یعنی جو حقیقی ترازو ہے اس پہ پورا نہیں اترتی، اسلام کا جو حقیقی ویژن ہے اس پر کوئی بھی اسلامی حکومت بشمول پاکستان کے، بشمول سعودی کے، کوئی بھی پورا نہیں اترتا۔ اسلام کی اس دعوت کو جس کو پھیلانا ہماری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور اس طرح آج تو بالکل واضح طور پہ آپ دیکھیں عرب جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو یہودی ان کے سر پہ یعنی تھانے دار بن کے بیٹھا ہے اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو اس نے ہمارا بیت المقدس جو ہمارے پاس تھا 70s میں اس نے ہم سے لے لیا، اور آج کل وہ تھانے دار بنا بیٹھا ہے۔ آپ لے سکتے ہیں اس بیت المقدس کو؟ آج بتائیں آپ اپنے طاقت کے، اور آپ کتنی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، کوئی طاقت ہے اب میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایٹم بم اسرائیل کے پاس ہے، آپ کے پاس تو ٹھینگا بھی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے سامنے کرام، بہرحال یہ محسوس کرنے کی باتیں ہیں، اور بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پہ خبر موسیٰ اور فرعون کی بالحق، ٹھیک ٹھیک یقین رکھنے والوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون سرکش بن بیٹھا تھا زمین میں۔ جعل اہلہا شیعاً، اور اس نے اپنے ملک میں گروپ بنائے ہوئے تھے۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو اس نے کمزور کر دیا تھا ان میں سے۔ یذبح ابناءہم، یعنی بنی اسرائیل کو ذبح کرتا تھا ان کے بیٹے، ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک یہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا ان نمنا کہ احسان کریں ان لوگوں پہ جن کو کمزور سمجھا گیا ہے زمین میں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو بنا دیں امام، سردار، امام۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو وارث بنا دیں زمین کا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو خلافت عطا فرما دیں، اقتدار، نمکن اقتدار، اختیار۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور دکھا دیں فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان کے لشکریوں کو، منہم ما کانوا یحذرون، وہ دکھا دیں جس سے یہ ڈرتے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس، میں آپ کو یہ بین السطور جو الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے، وہ آپ کو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ بنی اسرائیل اس کی تاریخ جو تھی، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ تاریخ بنی اسرائیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، شام و فلسطین میں تھے، لیکن یہاں پھر یہ کیسے آئے؟ یہاں پھر یہ آئے کہ یوسف علیہ السلام جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، وہ انہوں نے خواب دیکھا کہ بھئی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مصر لے گیا، اور وہاں یوسف علیہ السلام اور ان کا خاندان آباد ہو گیا تقریباً۔ بادشاہ نے پھر ان کو اختیار ان کے حوالے کر دیا، تو یہ تقریباً 400 سال مصر میں ان کے خاندان نے بادشاہی کی۔ آخر میں اس میں اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو گئیں، کمزور ہو گئے، پھر جو مقامی لوگ تھے قبطی، وہ غالب آ گئے جو پرانے تھے، اور یہ پھر مغلوب ہو گئے، اور ان کو غلام بنا لیا گیا، اور ان کو سارے عہدے وغیرہ ان سے لے لیے گئے، ان کو غلام بنا لیا گیا۔
اور ان کو ذلیل کام جو تھی وہ ان سے لیا کرتے تھے، اور ان کا یہ بھی اس کے ساتھ ہوا کہ فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے بیٹوں کو 1 سال، یعنی ان کی تعداد نہ بڑھنے کے ڈر سے انہوں نے 1 سال، یعنی 1 سال یہ کرتے کہ بھئی ان کے بیٹوں کو، جو بھی بیٹے ہوتے ان کو ذبح کر دیتے، عورتوں کو چھوڑ دیتے، دوسرے سال پیدا ہونے دیتے تھے، تیسرے سال پھر وہ، یعنی سال کے وقفے سے یہ ان کے بیٹوں کو وہ کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، اور یہ ڈرتے تھے کہ ان کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے، اور تقریباً یہ جب مصر سے نکلنے تو تاریخ میں آئے تقریباً 6 لاکھ کی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بھئی یہ لوگ جو تھے ان کو میں اقتدار عطا کروں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اپنی وہ ہوتی ہے، اپنا ایک نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ، آپ نے پڑھا نرید ان نمن علی، میں نے چاہا کہ میں احسان کروں ان لوگوں پہ جو زمین میں کمزور۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے والی ذات ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے ہیں، اور پھر وہ سارے واقعات ابھی آئیں گے، تھوڑے تھوڑے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ان جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. طاسیم Seen, Meme. تلك آيات الكتاب المبين. These are the verses of the clear book. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. We narrate to you from the history of Moses and Pharaoh in truth, for people who believe. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Pharaoh exalted himself in the land and divided its people into factions. He persecuted a group of them, slaughtering their sons while sparing their daughters. He was truly a corrupter. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. But we desired to favor those who were oppressed in the land, and to make them leaders, and to make them the inheritors. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. And to establish them in the land, and to show Pharaoh, Haman, and their troops the very thing they feared. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔